اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس دنیا میں رہ کر بھی دنیاوی نہیں ہو سکتے۔ آپ غیر ایمانداروں کے ساتھ بھی ایک حد تک دوستی رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب غیر ایمانداروں سے دور نہیں رہ سکتے، ورنہ کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل کیسے ہوگا، کیسے شامل ہوگا؟ لیکن آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ انہیں متاثر کر رہے ہیں اور وہ آپ کو متاثر نہیں کر رہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو دشمن کی تمام مکاری اور دغا بازی سے بچ کر رہنا ہے جس میں وہ آپ کو گھیرتا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ہفتے میں 2 بار میخانے خانے جانا شروع کیا ہے تاکہ میں انہیں یسوع کے پاس لا سکوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب ابلیس آپ کے پیچھے آئے تو آپ کو یہ باتیں یاد ہوں، اور یاد رکھیں جب وہ دغا بازی سے آپ کے پیچھے آتا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ صرف کچھ چیزوں پر لکیریں لگانا کافی نہیں، آپ کو کچھ چیزیں جاننا ہوں گی۔ آپ کو باقاعدگی سے گرجا گھر جانا ہے، لیکن صرف گرجا گھر کے کیلنڈر پر حاضری لگانے نہیں، لیکن سیکھنے اور بڑھنے، اور جو کچھ آپ سنتے ہیں آپ کو اسے دنیا میں جا کر پھیلانے کے لیے تیار رہنا ہے۔ آمین۔ رومیو 14 باب کی 12ویں آیت۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ جی، ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ او، خدا آپ سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے صرف آپ کے بارے میں پوچھے گا۔ تو جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ اگر 100 مسیحی اس بات پر سمجھوتا کر رہے ہیں تو اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور سمجھوتا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس سے تھوڑا نیچے چلے جائیں گے جسے آپ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ میرے خیال سے میں اسے اور تھوڑے اچھے انداز سے کہوں گی، اپنی عقل کی سوچ سے تھوڑا سا نیچے، جو آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے۔ خدا صرف مسیح کے ذریعے ہمیں اپنی راست بازی دیتا ہے، لیکن اس نے ہمیں راست بازی اس لیے دی تاکہ ہم دنیا میں جا کر صرف اور صرف وہ کریں جو درست ہے۔ آمین۔ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے دیکھیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ صرف ایک رات ہے۔ یہ میرے تمام نوٹس ہیں، ایک دنیاوی دنیا میں الہی طرز زندگی، اور ابھی تو ہم دوسرے صفحے پر ہیں۔ جانتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ اس بھلائی سے انسانوں کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ بائبل یہ کہتی ہے خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ میرے خیال سے اگر انہیں خوف زدہ کرنا ہوتا تو وہ کرتا، اور ایسا کرنے میں اس کی مدد کرتی اگر ضرورت پڑتی تو۔ خدا محبت ہے اور وہ مہربانی سے بھرا ہوا ہے، اور وہ عادل بھی ہے، اور آخر کار جو لوگوں نے بویا ہے وہ کاٹیں گے، اور یہ بات مجھے ان کے لیے فکر مند کرتی ہے، اس لیے انہیں آگاہ کرنا ہے۔ ٹاٹ جولی، ہمیں انہیں یہ سب بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو انہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ دولت دھوکہ دے سکتی ہے۔ مرکز 4:19 میں لکھا ہے،
اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ سبھی لوگ اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں، مجھے خوبصورت چیزیں پسند ہیں، مجھے اچھی چیزیں پسند ہیں، لیکن وہ فریب دے سکتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو خوشی دیں گی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ چیزوں کے پاس یہ قابلیت نہیں کہ آپ کو خوش رکھ سکیں۔ آپ کو جو چیز بہت خوش رکھ سکتی ہے وہ خدا کے ساتھ درست چلنا ہے۔ آپ وہ سب کام کریں جو آپ اصل میں کرنا چاہتے ہیں، اور جتنا دے سکتے ہیں اتنا ضرور دیں، کیونکہ کسی کی مدد کرنے سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو بانٹنے اور دینے کے لیے رضامند نہیں ہیں تو ہمارے پاس وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں کے لیے بابرکت بنے۔ کہانی، میں ایک سی فوڈ کمپنی میں کام کرتی تھی اور یہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تب ڈیو اور میں نے اپنا پہلا گھر بھی نہیں خریدا تھا اور میں نے کام شروع کیا تاکہ ہم گھر خرید سکیں، اور ہمارے پاس صرف ایک گاڑی تھی اور جہاں میں کام کرتی تھی اور وہ جگہ ان کے کام کے قریب ہی تھی۔ میں ڈیو کے ساتھ سفر کرتی تھی، اسی لیے میں کام جاری رکھنا چاہتی تھی، اور میں نے تقریباً 1200 روپے تک کے خرچے کا کام اپنے دانتوں پر کرنے کا سوچا تھا، جس کی قیمت آج تقریباً 50,000 ہوگی، اور انہوں نے ایک قسم کا کام شروع کر دیا ہوا تھا، تو یہ نوکری چھوڑ دینے کا اچھا وقت نہیں تھا، اور میں حساب رکھنے والی تھی، اور کسی نے اپنی رقم 2 بار ادا کر دی تھی، اور وہ مہینے کے آخر میں تمام رسیدوں کو ہمیشہ دیکھتا تھا اس سے پہلے کہ میں وہ آگے بھیجتی، اور وہ وہی رسید لے کر میرے پاس آیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس اکاؤنٹ پر کریڈٹ کے خلاف ڈیبٹ ڈال دوں تاکہ انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہمیں انہیں پیسے ادا کرنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ ان کے پیسے چرانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا میں اس کی مدد کروں۔ میرا مطلب، میں تب کچھ بھی نہیں جانتی تھی، میں ایک فرقہ وارانہ گرجا گھر جاتی تھی اور کلام کے بارے میں اس قدر نہیں جانتی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ غلط ہے۔ آپ میں سے کتنے اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنا وہ کبھی کبھار دکھاوا کرتے ہیں؟ میں جانتی تھی کہ مجھے اس کے لیے کسی پیغام کو سننے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی فرشتے کو دیکھنے کی، اور نہ ہی کسی الفاظ کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط ہوں۔ جی، میں بہت خوف زدہ تھی کہ اگر میں اسے بتا دیتی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں ایک مسیحی ہوں مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو میں نے سارا دن انتظار کیا اور میں گھر گئی اور میں ساری رات پریشان رہی۔ میرا مطلب ہے، آپ جانتے ہیں، میں واقعی یہ نوکری نہیں کھونا چاہتی تھی کہ میں بہت اچھا کما رہی تھی، اس میں دولت شامل تھی، مجھے دانتوں کا کام کروانا تھا، 2 گاڑیاں نہیں تھی، آپ جانتے ہیں میرے پاس بہت سی وجوہات تھی کتنے وجوہات کے بارے میں جانتے ہیں؟ صحیح۔ اور اس لیے آخر کار میں نے سوچا مجھے خدا کی تابعداری کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا کی نافرمانی کرنے سے زیادہ برا کچھ بھی نہیں، اور اس لیے میں اگلے دن کام پر جلدی چلی گئی کیونکہ وہ بھی جلدی پہنچ گیا تھا، اور میں اس کے دفتر میں گئی اور میں کانپ رہی تھی، اور میں نے کہا کہ میں اسے یہ سب نہیں بھیج سکتی، میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ نہیں کر سکتی۔ مسیحی ہوتے ہوئے میرا ایمان ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا غلط ہوگا، مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ میں ان کے پیسے چوری کر رہی ہوں، جو کہ دوسرے لفظوں میں میں اسے بتا رہی ہوں کہ وہ ایک چور ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں یہ نوکری نہیں کھونا چاہتی اور مجھے امید ہے کہ آپ غصہ نہیں ہوں گے، اور اس نے کہا باہر جاؤ اور اپنا کام کرو۔ لہٰذا تو میں اپنے دفتر میں واپس گئی اور سارا دن کام کرتی رہی، سارا دن۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ابھی باہر آئے گا اور مجھے کہے گا کہ واپس مت آنا، لیکن دن کے آخر میں وہ باہر آیا اور اس نے وہ رسید میرے میز پر رکھی اور اس نے کہا انہیں ایک چیک بھیج دینا۔ چلے اب میں آپ کو کچھ بتاؤں گی اور شاید آپ میرا یقین کریں اور شاید نہ کریں، لیکن اگر اس وقت میں یہ سب کچھ نہ کرتی، 40 سال پہلے میں مثبت نہ ہوتی کہ میں یہاں کھڑی ہو کر آپ کو یہ کہانی سنا رہی ہوتی۔ دیکھیں، بہت سے امتحانات ہیں،
جو خدا ہمارے اس چھوٹے سے سفر میں ہمیں دیتا ہے. اور آپ میں سے اس وقت بہت سے جہاں پر ہیں، آج سے 5 سال بعد، آج سے 10 سال بعد، آج سے 2 سال بعد، 20 سال بعد اس بات پر مبنی ہوگا کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں. چلے میں ابھی جو آپ سے کہہ رہی ہوں شاید سب سے زیادہ ضروری چیز جو آپ نے سنی ہو. آمین. اور ہاں، خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن گناہ کے پھر بھی نتائج ہوتے ہیں. ہمیں یہ حصہ سننا پسند نہیں. میرا مطلب ایک انسان قتل کر سکتا ہے اور وہ معافی پا سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جیل جائے گا. گناہ کے نتائج ضرور ہوتے ہیں. اب کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب خدا ہمیں اپنے فضل میں ان نتائج سے رہائی بخشتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں. ایک اور کہانی، ایک اور چیز جو کہ دھوکہ دے سکتی ہے وہ ہے وجوہات. کیا آپ جانتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ تب ہے جب خدا کچھ کہتا ہے اور ہم اس کی وجہ طلب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک اور کہانی، شاید آپ نے مجھے ٹی وی پر پہلے بھی یہ کہتے سنا ہوگا، لیکن میرے لیے یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. میرا مطلب ہم بھی جو اچھے مسیحی ہیں ایسے کام کرتے ہیں. میں نے ایک لباس خریدا، وہ سرخ تھا، مجھے وہ بہت پسند تھا تو میں نے اسے خرید لیا، لیکن سائز میں مجھے بڑا تھا. لیکن وہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا. اس سے اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ اس کے گرے ہوئے کندھے تھے اور وہ بھرا ہوا تھا اور اس کی ایک بیلٹ تھی. تو انہوں نے ایک اچھا سا لفافہ اس پر چڑھایا ہوا تھا. میں نے سرخ رنگ کی چاندی کی بالیاں اس کے ساتھ خریدیں، اسی وقت اس سے ملتی جلتی. اسے گھر لائی اور الماری میں رکھا. لیکن کسی وجہ سے جب بھی میں اسے پہننے جاتی میں سوچتی میں انتظار کروں گی. اس لیے ایک دن میں اپنی الماری کے سامنے ایک لڑکی کے لیے دعا کر رہی تھی جو رضاکار تھی. وہ تب ہماری میٹنگز میں رضاکار تھی. اس کا نام روتھ اینڈ پیسوک تھا. میں نے دعا کی، اے خدا، روتھ اینڈ کے لیے تیرا شکر ہو. خدا، میں روتھ اینڈ کو برکت دینے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ خدا سے بھی مت پوچھیں جب آپ اپنی الماری کے پاس ہوں تو. چلیں خواتین، یہ محض ایک فیشن کا مشورہ ہے. خدا سے مت پوچھیں جب آپ الماری کے پاس ہوں کہ آپ کسی اور عورت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سمجھیں؟ اور اسی وقت میں نے سنا اس کو وہ سرخ لباس دے دے. اب یہاں دیکھیں کتنی جلدی ہوتا ہے. میرا مطلب اسے 1 منٹ سے بھی کم وقت لگا. میں نے سوچا یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نیا لباس ہے. میں نے ابھی تک یہ لباس پہنا بھی نہیں ہے. یہ خدا نہیں ہو سکتا. میں حیران تھی، یہ اتنا جلدی. میں اس لباس کے بارے میں اور روتھ اینڈ کے بارے میں بھول گئی تھی. اس میٹنگ میں گئی جہاں روتھ اینڈ رضاکار تھی اور خدا سے دعا کی کہ خدا اسے برکت دے. چلیں میں تمہیں برکت دیتی ہوں. ہم ہمیشہ برکت دے رہے ہوتے، میں تمہیں برکت دیتی ہوں، برکت دیتی ہوں. جی کیا اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ کسی کو برکت دیں؟ چلیں. خدا نے مجھے کہا، یہ شاید 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہو. اس نے مجھے کہا وہ سب کہنا چھوڑ دو جو تم دوسروں کے لیے آسانی سے کر سکتی ہو اور کرنا نہیں چاہتی. دیکھیں، ہم وہ تمام چیزیں دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہمیں پسند اور عزیز ہوں. مجھے فرق نہ پڑتا اگر وہ ایک پرانا لباس ہوتا جسے میں پہن چکی ہوتی. لیکن وہ نیا سرخ لباس، میں اس کے بارے میں بھول گئی. 1 مہینے بعد میں اپنی الماری کے پاس واپس گئی. خدا کی تعریف ہو، خدا یکساں خدا ہے. میں اپنی الماری کے پاس واپس گئی. میں روتھ اینڈ کے لیے دعا کر رہی تھی، اے خدا، میں روتھ اینڈ کو برکت دینے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ غلطی ہو گئی میری نظر.
پھر اس سرخ لباس کی طرف گئی اور میں سوچنے لگی اچھا ہے یہ میں اسے ہی دے دوں. لیکن میں نے خدا سے کہا یہ میری غلطی ہے اور میں نے سوچا لیکن میرے پاس اس کے ساتھ وہ سرخ اور چاندی کی بالیاں بھی ہیں جو اس کے ساتھ ملتی ہیں. اس نے کہا میں تمہیں یہ بالیاں رکھنے دینے والا تھا لیکن اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ بھی دے دو. ہاں یہ واقعی دلچسپ ہے. تو کیا اس سے میرے مستقبل کو فرق پڑا؟ جی ہاں. آپ جانتے ہیں میرے خیال سے جب ہم وہ کرتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے تو یہ ہماری آنے والی زندگی کے لیے برکات لاتا ہے، اور جب ہم نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں. میں وہ لباس رکھ سکتی تھی اور آسمان پر جا سکتی تھی. میں شاید بنا بیلنس کے ساتھ رسید بھیج دیتی اور میں پھر بھی آسمان پر جا سکتی تھی. ہماری نجات ان چیزوں سے خریدی نہیں جا سکتی جو ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ خدا کے لیے اہم ہے اور وہ ہماری زندگی میں مسا میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی لیے ہماری زندگی میں مسا بہت ہی قیمتی ہے، نہایت قیمتی. ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو کہ آپ میں سے ہو کر آپ کے ذریعے دوسروں کے لیے باعث برکت بنتا ہے. اور یہ کچھ اور ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ سننا چاہیے، مسا، اور اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اسے کیسے عزت دیں، اسے کیسے رکھیں. آمین. آپ جانتے ہیں ہم نے ایک پارٹنر تقریب رکھی، ہمارے 10 پارٹنرز، ہمارے خوبصورت پارٹنرز جو ہماری منسٹری کی مدد کرتے ہیں. اور اس میٹنگ میں ہم سب بات کر رہے تھے کہ دینا کتنی زبردست بات ہے. وہاں ایک شخص نے کہا کہ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ مجھے دینا سکھایا گیا. اور دیکھیں میں ایک ایسے دور سے آئی جہاں یہ ایک پاسٹر کا 20 منٹ دینے کے بارے میں پیغام سنانے پر پیشکش لینا غیر معمولی نہیں تھا. لیکن اگر آپ آج ایسا کریں گے تو لوگ غصہ ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ آپ ان کلام سنانے والوں میں سے ایک ہیں جو کہ پیسے کمانا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں دینے کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے. یسوع نے جہنم اور آسمان کی بادشاہی سے زیادہ پیسے کے بارے میں بات کی. کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ اپنے روحانی استاد پر ہرگز غصہ نہ ہو جب وہ آپ کو وہ باتیں سکھائے جو کہ بائبل میں ہیں، کیونکہ شاید آپ انہیں کرنا نہیں چاہتے. تو روت این کو وہ سرخ لباس مل گیا اور وہ ہمارے لیے کام کرنے کے لیے آئی. اس نے وہ اسے بہت عرصے تک پہنا اور پھر آخرکار مجھے واپس کر دیا. اور میری خواہش ہے کہ آپ وہ لباس اب مجھ پر دیکھ سکتے. وہ ابھی بھی مجھے پورا ہے اور وہ سب سے زیادہ مزاحیہ چیز جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہوگی. مجھے وہ سرخ لباس اتنا زیادہ کیوں پسند تھا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اب بالکل ہی پرانا اسٹائل ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ افسوسناک ہے. ہم سب کے پاس ہی اپنی اپنی کہانیاں ہیں. مگر یسوع تمثیل سناتا تھا، اسے دوسرے لوگوں کے بارے میں کہانیاں سنانی ہوتی تھی. میں شاید ہی کبھی ڈیو یا اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہتی ہوں. میں نے ڈیو سے کہا کہ اگر میری آپ سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں کلام نہ سنا سکتی کیونکہ میرے پاس ہمیشہ ڈیو کی کہانیاں ہوتی ہیں. گو کہ حال ہی میں وہ بہت اچھے رہے ہیں، پھر بھی آج رات میرے پاس ڈیو کی کہانی نہیں ہے. معاف کیجیے. میں نے انہیں کہا تھا کہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یعقوب 1:22 لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے، یعنی کلام کے فرما بردار جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں استدلال کے ذریعے فریب میں سچائی کے برعکس. کیا آپ نے یہ دیکھا؟ یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں بالکل یہی کیا. جانتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہی وجوہات کے ذریعے سے دھوکہ دیا کہ خدا مجھے وہ لباس دینے کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ نیا تھا.
کیا کبھی کسی نے کچھ ایسا کیا ہے؟ او، آپ 5 نے؟ کیا واقعی؟ یقیناً ہم سبھی ایسا کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ میرا مطلب کوئی نہیں کہتا جی میں خدا کی نافرمانی کرنے والی ہوں، میں یہی کروں گی، میں جانتی ہوں کہ خدا نے ایسا کہا لیکن میں اس کی نافرمانی کروں گی۔ ہم ایسا نہیں کہتے، ہم اور بہانے بنا لیتے ہیں۔ سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ ہمارے پاس حقائق اور سچائی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حقائق ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میری ماں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ کمزور اور خوفزدہ تھی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب بہت عرصے تک چلتا رہا اور اس نے واقعی مجھ پر بہت برا اثر ڈالا۔ اسی لیے میری بہت سی پریشانیاں تھیں، لیکن مجھے دھوکا ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا کہ دوسروں کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہے۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے، وہ جنرل سٹور جہاں سے میں سامان خریدتی تھی ان کے پاس ایک ٹوکری ہوا کرتی تھی۔ اب میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس دبے ہوئے ڈبے ہوتے جن پر کوئی بھی نام نہ ہوتا۔ ان میں سے کوئی بھی ڈبہ آپ 10 روپے میں خرید سکتے، اور ایسے ڈبے خریدتے ہوئے آپ کوشش کرتے کہ سب سے کم دباؤ والا ڈبہ خریدیں، اور اگر ایسا کوئی مل جاتا جس پر کوئی نام نہ ہوتا، میرا مطلب مجھے یاد ہے میں امید کرتی کہ مجھے کوئی آڑو یا سیب کی چٹنی والا ملے، زیادہ تر ٹھیک ہی مل جاتا۔ ایک بار کتے کا کھانا مجھے مل گیا اور میرے پاس کتا نہیں تھا، اس لیے بیکار تھا۔ آپ جانتے ہیں لوگ ایسے ہی ہیں ہم بھی دباؤ کے ساتھ آتے ہیں، اور ہم بھی وہی چنتے ہیں جس پر کم دباؤ آیا ہو، اور زیادہ تر لوگ عنوان کے بغیر آتے ہیں، لیکن آپ یقینی طور پر نہیں جانتے کہ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ اور ڈیو کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ ان کو کیا مل رہا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ انہیں کوئی ایسا ملے جسے مدد کی ضرورت ہو، اور انہیں اس دعا کا جواب مل گیا۔ ہم 5 مرتبہ ملے اور انہوں نے مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا۔ میں ہمیشہ انہیں کہتی ہوں آپ کو مجھے جلدی حاصل کرنا تھا، کیونکہ میں جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اچھا برتاؤ کرتی رہی ہوں۔ یقین جانیے یہ نہایت ہی برا ہونے والا تھا، لیکن خدا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن یہ اس وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن بہت خوبصورت۔ یہ حقیقت کہ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا کیونکہ میں نے ابلیس کے جھوٹ پر یقین کیا۔ میں نے اسے دھوکہ دینے کی اجازت دی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کبھی بحال نہیں ہو سکوں گی، اس لیے میں سوچتی کہ میں دوسرے درجے کی زندگی گزاروں گی، لیکن مجھے سچ معلوم ہو گیا کہ یسوع مجھے راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشے گا، کہ وہ مجھے تبدیل کر دے گا اور مجھے استعمال کرے گا، اور وہ ان سب سے جس سے میں اپنے بچپن میں گزری استعمال کرے گا تاکہ دوسرے دکھی لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اور وہ آپ سب کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ابلیس نے ماضی میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، آپ اسے تبدیل کر کے اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہی ہم سب کے لیے وقت ہے کہ اب تھوڑا سا اوپر آئیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے آج رات یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اوپر آئیں گے؟ آمین۔